اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 پھر سے شامل ہے، یعنی آج اس کی چوتھی قسط ہے۔ ارشاد باری تعالی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ اقساط میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ میں 11 قسم کے محرمات کا ذکر ہے، جن میں سے 3 محرمات کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ ان کی تفصیلات و تشریحات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان میں سب سے پہلے میتۃ، مردار کا گوشت ہے، اور پھر والدم، اور خون، یعنی اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک دم مصفوح اور ایک دم غیر مصفوح، یعنی جاری خون اور غیر جاری شدہ خون، یعنی منجمد خون۔ ان کی تفاصیل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر لحم الخنزیر، یعنی سور کا گوشت، اس کی حرمت کیا ہے اور کیوں ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو سائنسی اعتبار سے بھی بتایا، اور پھر شرعی اعتبار سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیوں حرام ہے۔ اور آج کی نشست میں وما احل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ ناظرین، اس کی تفاصیل بھی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تاہم یہاں پر بعض باتوں کا دہرا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت 4 بار آئی ہے۔ ہر جگہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے وما احل کے لفظی ترجمہ میں وقت ذبح کی قید کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور باقی تمام مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے بھی اس آیت کا یہی ترجمہ بیان فرمایا ہے، جن میں حضرت ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کرتبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی یا نبی کا نام لے لیا ہو، خواہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ عمل سے تشبیہ ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے بتوں کے نام لے دیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے اس عمل کو مشرکین کے عمل سے ظاہری یا باطنی، صوری یا معنوی کسی قسم کی مشابہت نہیں۔
کفار جب ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لے کر ان کے گلے پر چھری پھیرتے تھے. وہ کہتے بسم اللہ اللات والعزی، لات اور عزا کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں. اور مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، اس لیے ظاہری مشابہت نہ ہوئی. نیز کافر ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تلف کرتے تھے. کسی کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تھا، اور مسلمان کسی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان کی جان تلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد، یہ کھانا پکانے کے بعد فقراء اور عام مسلمان کھائیں گے، اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ فلاں صاحب کی روح کو پہنچے گا. واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. ہاں، اگر کوئی ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے کر یا کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے کسی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز سے حرام ہونے اور ایسا کرنے والے کے مشرک و مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین، اس تحریر سے اور اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ عوام الناس میں جو غلط فہمی ہے غیر اللہ کے نام کی، وہ اب دور ہو جانا چاہیے. وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اور گلا گھٹ کر مر جانے والا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا اور بلندی سے گر کر مرا ہوا اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، ماں سوا اس کے جس کو تم نے زندہ حالت میں ذبح کر لیا ہو. ناظرین، یہاں پر مردار، خون بہتا ہوا خنزیر کا گوشت اور جن جانوروں پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، ان سب جانوروں کے علاوہ والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھٹ جانے کے باعث مر جائے، وہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ گلا کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں پھنس کر خود گلا گھٹ جائے، دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے. پھر والموقوذۃ، وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، یعنی اینٹ، پتھر یا لکڑی وغیرہ کی ضرب سے ہلاک ہو گیا تو بھی حرام کی فہرست میں آئے گا. ایک حدیث طیبہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس جانور کو تیر سیدھا لگے وہ ہلاک ہو جائے تو وہ حلال ہوگا، کیونکہ تیر کی نوک لگنے سے اس کا خون بہہ گیا. مگر جس کو چپٹا تیر لگے وہ اس کے دباؤ یعنی فورس سے ہلاک ہو جائے، وہ حلال نہیں تصور ہوگا بلکہ حرام سمجھا جائے گا. غلیل اور بندوق کی گولی سے ہلاک ہونے والے جانور کا بھی یہی حکم ہے. ناظرین، کسی جانور کو مکہ مار کر یا لکڑی وغیرہ کی ضرب سے ہلاک کر دیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا، البتہ اگر مرنے سے قبل شرعی طریقہ سے ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہو گیا. والمتردیۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی اونچی جگہ، ٹیلے، دیوار یا چھت سے گر کر مر جائے. والنطیحۃ، اور وہ بھی جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو جائے. اس کے علاوہ وما اکل السبع، وہ جانور جسے درندے پھاڑ کھائیں یا درندوں کا شکار ہو کر مر گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے. الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے. یعنی کسی درندے نے زخمی کر دیا ہو مگر مرنے سے پہلے اسے باقاعدہ ذبح کر لیا جائے تو وہ
حلال ہوگا اگرچہ درندہ اس میں سے کچھ کھا گیا ہو۔ وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے تقرب میں نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا گیا ہو۔ النصب کا معنی ہے کسی چیز کو کھڑا کر کے رکھنا، ابھار کر رکھنا۔ ناظرین، ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو ہموار اور سیدھا کھڑا کر دینے کے ہیں، ہر وہ چیز جسے نصب کر دیا جائے اور اس طرح وہ نشان اور علامت بن جائے۔ اس لحاظ سے اس کی جگہ الانصاب ہے۔ ان پتھروں کو بھی جو کعبہ کے گرد نصب کیے گئے تھے اور جن پر جانور ذبح کیے جاتے تھے انہیں الانصاب کہا جاتا تھا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جو کسی چیز پر ابھار کر رکھ دیے جائیں انہیں النصیب کہا جاتا ہے۔ اس سے اس کے معنی متعینہ یعنی قائم کردہ حصے کے ہو گئے۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کعبہ کے ارد گرد 360 پتھر نصب تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ اہل جاہلیت وہاں جانوروں کی بھینٹ کرتے تھے۔ یہ بت نہ تھے بلکہ صرف پتھر تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ باقاعدہ بت یعنی مورتیاں تھیں، چنانچہ مشرکین ان کی تعظیم و تقرب اور عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے لیے ان کے نام لے کر ذبح کیا کرتے تھے اور اس ذبح سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وما احل لغیر اللہ بھی اور وما ذبح علی النصب سے مراد ایک ہی ہے۔ اس صورت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ طریقہ بطور خاص مشرکین میں رائج تھا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کفار کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو تیروں کے ذریعے معلوم کرتے کہ وہ کام ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اس کام کا نتیجہ ان کے لیے مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر تیر کے ذریعہ انہیں معلوم ہوتا کہ وہ کام مضر ہے تو اسے نہ کرتے۔ یہ بھی گویا کہانت اور استمداد بغیر اللہ کی شکل ہے۔ کہانت جو کاہنوں کا عمل ہے اسے کہتے ہیں، اور استمداد یعنی مدد مانگنا غیر اللہ سے، اس کے معنی یہی ہیں، اس لیے اسے بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سب کچھ شیطانی کام اور اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں، ان سے اجتناب کرو یعنی ان سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ ناظرین، حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو کفار قریش کے چند قاصد ان کے پاس آئے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی شخص قتل کر دے یا قید کر لائے تو اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا، اس پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ اتنے میں گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر سے گر پڑا۔ میں اٹھا اور میں نے اپنے ترکش میں
تیر ڈال کر فال نکالی کہ میں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں کہ نہیں۔ فال ٹھیک نہیں نکلی، لیکن میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور فال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے، البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں میرے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں اور میں اس پر سے گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑے کو ڈانٹا تو بڑی مشکل سے اس کی ٹانگیں زمین سے نکلیں۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس کی وجہ سے بہت سا غبار دھوئیں کی مانند آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ میں نے پھر تیروں کے ذریعہ فال نکالی، پھر وہی نتیجہ برآمد ہوا جو مجھے پسند نہیں تھا۔ چنانچہ پھر میں نے ان کو امان کے لیے پکارا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں موجود تصویروں کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام تصاویر مٹا دی گئیں، اور جب آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تیر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ان دونوں حضرات نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی۔ ذالکم فسق، یہ تمام کام فسق ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ ناظرین، فسق کا لغوی معنی ہے دائرہ حق سے باہر نکل جانا۔ کھجور کے پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پھل نشو و نما پاتا اور پختگی تک پہنچتا ہے۔ وہ چھلکا دراصل پھل کا قالب ہوتا ہے جس کے اندر اس کی صلاحیتوں کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پھل ایک طرف سے چھلکے سے باہر نکل جاتا ہے اور اس طرح اپنی پختگی تک نہیں پہنچ سکتا۔ عرب اس کیفیت کو فسقت الرطبۃ عن قشرھا کہتے ہیں۔ جاہلیت عرب میں یہ لفظ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے اسے انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس طرح یہ لفظ احکامات الہی کی خلاف ورزی کے لیے بولا جاتا ہے، خواہ وہ حکم چھوٹا ہو یا بڑا۔ چنانچہ ہر مجرم فاسق ہے، مومن اور فاسق ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ناظرین، مولانا عبدالحمید صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم العرفان میں فرماتے ہیں کہ وہ سب حرام کام جن کے متعلق آیت مذکورہ میں بیان کیا گیا ہے معصیت اور گناہ کے کام ہیں۔ یہ نافرمانی کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہے، چنانچہ ان محرمات سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ جو آج پھر سے میں نے تلاوت کی ہے، اس کی کچھ تفاصیلات ابھی باقی ہیں جو آئندہ نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، قرآن کریم ہمیں ہماری روزانہ زندگی، روز کی جو زندگی ہے، اس کے معمولات کو سدھارنے کے لیے احکامات نافذ کرتا ہے، تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔